السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن مجید کی سورہ قصص میں سے چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، قصے ذکر کیے ہیں، اور ان واقعات اور قصص سے مقصود یہ ہے کہ انسان ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے، ان سے عبرت حاصل کرے. ایسے واقعات ہیں کہ جن سے مسلمان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اسے نصیحت ملتی ہے، اسے عبرت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. اور برے لوگوں کا برا انجام اللہ نے ان واقعات میں ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک واقعہ قارون کا واقعہ ہے. یہ پورا ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع پر مشتمل قارون کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا. پھر وہ ان پر سرکشی اور تکبر کرنے لگا. علماء فرماتے ہیں کہ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن ان سے حسد کرتا تھا. فبغى علیہم، وہ ان پر سرکشی کرنے لگا، تکبر کرنے لگا. اور ایک معنی یہ بھی ہے وہ ان پر ظلم کرنے لگا. اور ظلم اس طرح کرتا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے قارون کو چن لیا تھا. وہ جانتا تھا کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے
اور قارون تھا منافق. فرعون نے اسے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور کر دیا تو وہ بنی اسرائیل پر اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اور جو فرعون کی حکومت تھی اس کا آفیسر بن گیا تو اس نے خوب مال اور دولت سمیٹنا شروع کیا اور اتنی کرپشن کی کہ اس وقت کا مالدار ترین آدمی بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے مال اور دولت کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پاس کتنی مال تھی. فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ ان پر ظلم کرنے لگا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ فرماتے ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. طاقتور لوگوں کی ایک جماعت ان کنجیاں اور ان چابیوں کو مشکل سے اٹھاتی تھی. اتنی چابیاں تھی. اندازہ لگائے جب چابیاں اتنی زیادہ تھی تو اس کے خزانے اور مال و دولت کے خزانے کتنے ہوں گے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قوم کے مومن اور قوم کے نیکوکار لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اے قارون اترا مت، اپنے مال اور دولت پر اترانا اچھی بات نہیں ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فرح عربی زبان کا لفظ خوشی کو کہتے ہیں. تم خوش مت ہو. اور فرح اور خوشی دو قسم پر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر انہیں خوش ہونا چاہیے. وہاں خوش ہونے کا حکم ہے. یہاں قارون سے کہا جا رہا ہے لا تفرح، خوش مت ہو. تو علماء فرماتے خوشی دو قسم پر ہے. جو خوشی انسان کو متکبر بنا دے، جو مال اور دولت انسان کو متکبر بنا دے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش کر دے، ایسے مال پر ایسی دولت پر خوش ہونا مذموم ہے، جائز نہیں. اور جو مال اور دولت اتنی ہو کہ وہ اس پر خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے اور تکبر نہ کرے، ایسی خوشی اللہ کو پسند ہے. اللہ کا احسان مانتا ہوں. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اے قارون، قوم کے لوگ قارون کو نصیحت کر رہے ہیں. قارون وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے جو مال اور دولت دی ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، آخرت میں گھر بنا. یہ مال اور دولت اس لیے ہے کہ اچھے کاموں میں لگاؤ، اللہ کو خوش کرو، راضی کرو، آخرت کا گھر بناؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولنا. مال اور دولت سارا بھی نہیں اللہ کے راستے میں دو کہ تمہارے پاس کچھ نہ رہے. اپنی ضرورت کے لیے اتنا مال اپنے پاس رکھو. گھر بنانا ہے، بچوں کے فیملی کے اخراجات ہے، انسان کی دنیاوی ضروریات ہے، وہ بھی پورا کرو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اے قارون، لوگوں کے ساتھ احسان اور بلائی کے ساتھ پیش آؤ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ،
زمین میں فساد کے خواہاں مت ہو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کو نصیحت کی، جو نیکوکار لوگ تھے انہوں نے جا کر قارون کو سمجھایا تکبر چھوڑ دو، ظلم کرنا چھوڑ دو، مال اور دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اچھے کاموں میں مال دولت خرچ کرو، دنیا کی جو ضرورت ہے وہ بھی اس سے پوری کرو۔ لیکن قارون نے جواب دیا، اللہ نے قارون کا جواب قرآن میں ذکر کیا ہے عبرت کے لیے کہ تم ایسی باتیں مت کرو جو قارون کرتا تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میرے علم اور میرے ہنر کی وجہ سے مجھے ملا ہے، جو میرے پاس ہے، میرے پاس جو ہنر ہے اس سے میں نے یہ مال کمایا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرا ہنر ہے، میں بڑا تاجر ہوں، میں بڑا کاروباری ہوں، میں بڑا بزنس مین ہوں، مجھے مال کمانا آتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ کا احسان نہیں مانتے، جو اللہ کو بھول جاتے مال اور دولت کے نشے میں، اللہ تعالیٰ کا جواب پھر قارون کو آیا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا قارون کو یہ بات نہیں معلوم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے قارون سے پہلے بہت سی جماعتوں کو، ایسی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھی اور جمعیت بھی ان کی زیادہ تھی، ان کے پاس جاؤ جلال بھی زیادہ تھا، وہ بادشاہ تھے، لشکر والے تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قارون کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے مجرموں سے، جرم کرنے والوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے دن سوال کرے؟ معنی یہ ہے کہ جرم کی تحقیق کے لیے سوال نہیں ہوگا، اللہ کو تو معلوم ہے قارون نے کیا کیا۔ ہاں سوال اللہ قیامت کے دن جو ہوگا قرآن میں ہے فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سے سوال کریں گے۔ یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں ہوگا، اللہ کو تو علم ہے، یہ سوال زجر کے لیے ہوگا، یہ سوال ان کے ڈانٹ کے لیے ہوگا۔ جیسے دنیا میں کوئی غلط کام کرے، نقصان کر دے، تو باپ پھر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کیوں گاڑی چلائی تھی تیز، کیوں گاڑی تیز چلاتے ہو، کیوں سپیڈنگ کرتے ہو؟ یہ سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اسے معلوم ہے، مقصد اس کی تنبیہ ہوتی ہے، اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ۔ اللہ فرماتے ایک دن قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلا، ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، جیسے بڑے لوگ نکلتے ہیں پروٹوکول میں، آگے بھی گاڑیاں ہیں پیچھے بھی گاڑیاں ہیں، آگے والی گاڑیاں سائرن بجا رہی ہے، پیچھے والی بھی سائرن بجا رہی ہے، پروٹوکول میں جا رہے ہیں۔ قارون بھی اس طرح شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، دنیا کے طلبگاروں نے قارون کی شان و شوکت دیکھ کر کہا کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال ہوتا جو اسے دیا گیا ہے، ہمارے پاس بھی ایسی شان و شوکت ہوتی۔
ہمارے پاس بھی ایسی لمبی گاڑی ہوتی، ہمارے پاس بھی ایسا مال اور ایسا خزانہ ہوتا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والا ہے، اس کی تو قسمت بڑی اچھی ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ جو صاحب علم تھے، جو علم والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کی شان و شوکت کو دیکھ کر کہا، ان دنیا داروں سے کہا تمہارے لیے خرابی ہو، تمہارا ناس ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے گھر کا ثواب قارون کے اس مال و دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا۔ اور ایسی بات صابر لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے، جو دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے قارون کا انجام ذکر کیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہم نے قارون کو اس کے محل کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دسا دیا۔ قارون بھی دھس گیا زمین میں، اس کا خزانہ، اس کے محلات وہ بھی دھس گئے۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی جماعت اس کی مددگار نہیں بنی، اس کے کام نہیں آئی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ فرماتے کل کو جو لوگ، گزشتہ کل جو لوگ قارون کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، آج صبح کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، بس جی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، بس جی یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، تو اللہ کا نظام ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو اللہ ہمیں بھی زمین میں دسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بس جی معلوم ہو گیا کہ کافروں کے لیے فلاح اور کامیابی نہیں۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے قارون کا، اور اس میں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ اس کے انجام کو دیکھ کر مال اور دولت کے نشے میں کوئی اللہ کو نہ بھولے، آخرت کو نہ بھولے، تکبر نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اس واقعے میں، قارون کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک دنیا دار اور ایک اصحاب علم۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ جب قارون اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو دنیا کے طلبگار کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، یعنی وہ مال اور دولت ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، دوسروں کی شان و شوکت دیکھ کر، ان کی مال اور دولت کو دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ اور پھر اصحاب علم کا ذکر کیا کہ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے۔
جن کے پاس قرآن کا علم ہے، جن کے پاس دین کا علم ہے، جو نیکوکار لوگ ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تمہارا ناس ہو، اللہ کے گھر کا ثواب اس قارون کے خزانے سے 1000 درجہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے. میرے دوستو، اللہ نے اہل علم کی بات بھی ذکر کی ہے اور اہل دنیا کی بات بھی ذکر کی ہے. معلوم ہوا علم اللہ کے طرف سے بہت بڑی دولت ہے اور انعام ہے جو انسان کو مل جائے. مسلمان کے پاس دین کا علم ہو تو یہ بہت بڑی دولت ہے. قرآن کا علم ہو، ہمارے بچوں کے پاس دین کا علم ہو، سنت کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، وہ علماء ہو، وہ قراء ہو، حافظ ہو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. ایسے بچے ہیں تو وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کے بچے دیندار بھی ہو، علماء ہو، حفاظ ہو، قراء ہو. اور جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ وہ جو علم حاصل کرے اس سے مقصد دنیا کمانا نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کا مقصد اپنی آخرت ٹھیک کرنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ علم کا مقصد ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آل سنجر ان کا ایک وزیر تھا، نظام الملک. یہ بڑا ہوشیار، سمجھدار، پڑھا لکھا وزیر تھا. تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے نظام الملک کا. اس نظام الملک نے اپنے ذاتی مال سے ایک مدرسہ بنایا. کہاں یہاں بچے آ کر دین کا علم حاصل کریں گے. اس زمانے کے وزیر بھی اچھے ہوتے تھے، بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے. مدرسہ بنایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا اس پر. مدرسہ بنایا، مدرسہ چلنا شروع ہوا، طلبہ آ رہے ہیں، اس میں پڑھ رہے ہیں. یہ طلبہ کے لیے نصیحت آموز قصہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. ایک دن کسی نے وزیر کو، نظام الملک کو کہا کہ تم نے جو مدرسہ بنایا ہے اس میں طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تمہارے مدرسہ بنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا کر پڑھ رہے ہیں. تو نظام الملک کو بڑا افسوس ہوا اور وہ تحقیق کے لیے مدرسہ آیا اور اپنا بھیس بدل کر آیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں. مدرسے میں داخل ہوا، دیکھا طلبہ بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہیں. ایک طالب علم کے پاس گیا، اس سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ آپ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں، مدرسے میں کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان میں جو لوگ تھے وہ بڑے قاضی تھے، مفتی تھے. اس زمانے میں تو مفتی اور قاضی جو ہے حکومت کی طرف سے بڑے جناب کیا ہے ان کو عہدہ دیا جاتا تھا. ہمارے خاندان میں باپ دادا میں بڑے بڑے قاضی گزرے ہیں، تو اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی جاؤں گا تو قاضی بن جاؤں گا، بڑی پوسٹ مجھے ملے گی، بڑا عہدہ مجھے مل جائے گا. دوسرے بچے سے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بھی اس لیے مدرسے میں آیا ہوں، میرے باپ نے تعلیم حاصل کی تھی اور پھر وہ جا کر بادشاہ کا وزیر بن گیا تھا، تو میں بھی وزیر بن جاؤں گا. نظام الملک کو بڑا افسوس ہوا کہ قرآن اور دین کا علم اس لیے حاصل کرے کہ اس سے دنیا کمائے. تو دیکھا ایک طالب علم کونے میں بیٹھا ہوا ہے الگ تلک. ان کے پاس گیا، اس سے پوچھا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ طالب علم جواب ہی نہیں دیتا، نیچے پڑھ رہا ہے. کہا جی ایک آدمی آپ سے بات کرتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے. تو اس نے سر اٹھا کر کہا میں یہاں باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، پڑھنے آیا ہوں. کہا اچھا یہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا
میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک رب ہے، ہمارا ایک اللہ ہے، جس کے ہزاروں لاکھوں اور بے شمار احسانات شب و روز ہم پر برستے ہیں۔ اس اللہ کے ہم پر بہت سے حقوق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اللہ کا احسان اور اللہ کا شکریہ، جو اللہ کے احسانات کا شکریہ کیسے ادا کروں، اللہ کے حقوق کیسے ادا کروں۔ اس لیے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے حقوق مجھے معلوم ہو جائے اور میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ کو راضی کروں۔ نظام الملک بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ بیٹا میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں اپنا یہ مدرسہ توڑ دوں گا، اس لیے کہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہ دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، ایک تم ہو کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کر رہے ہو۔ آج سے یہ مدرسہ باقی رہے گا اور صرف تمہارے لیے باقی رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ طالب علم کون تھا جس نے نظام الملک کو یہ جواب دیا تھا اور نظام الملک نے اس کی وجہ سے مدرسہ توڑنا چھوڑ دیا تھا؟ وہ طالب علم بعد میں بڑا عالم بنا اور دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام غزالی ویسے ہی امام غزالی نہیں بنتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں رمضان میں بھی میں نے یہ بات کی تھی، دیکھیں ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، آج کل تو یہاں بڑی سہولتیں، ہمارے بچے تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ ہمیں اتنی سہولیات حاصل نہیں تھی۔ میں یہاں طلبہ سے بھی کہتا ہوں، میں نے اپنے بچوں سے بھی کہا ہے کہ 2 ڈگریاں حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی جگہ بھیجا ہے، اب یہاں اس ملک کے اندر مسجدیں بھی ہیں، یہاں مدارس بھی ہیں، مدرسے میں جاؤ، دین کی ڈگری حاصل کرو، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھو، دنیا کی ڈگری حاصل کرو۔ تمہارے پاس دونوں ڈگریاں ہوگی، آکسفورڈ والی یونیورسٹی سے دنیا کماؤ، مدرسے والی یونیورسٹی سے اللہ کو راضی کرو، آخرت بناؤ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ خوش نصیب ہے۔ اور ایسے ہیں بچے الحمدللہ، ہمارے شاگردوں میں یہاں ایسے بچے ہیں جو عالم بن گئے الحمدللہ۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا ہے، بعض طلبہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ایک طرف عالم بھی بن گئے ہیں اور ایک طرف جناب کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، ماسٹر بھی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی لائن میں آگے کرو، وہ مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی ان کی اچھی ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، مولوی لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو مولوی بناؤ، وہی سارے بچے تو مولوی نہیں بن سکتے، اور ہم کہتے بھی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو اچھا انسان بناؤ، معاشرے کے اندر اچھا انسان تو بنے، اس کو بات کرنے کی تو تمیز ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، کریکٹر اچھا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں جی ہمارے مسلمان بچے ڈرگز میں نہ جائے، نشے میں نہ جائے، جیلوں میں نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ مجھے تو معلوم ہے، میں تو یہاں جیل خانے میں بھی گیا ہوں اور جیل میں جا کر میں نے بیان کیا ہے، وہاں مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں، میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہاں بیان کیا ہے، مسلمانوں کو بیان کیا ہے میں نے، جو وہاں قیدی ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، انگلینڈ کے جیلوں میں پرسنٹیج کے حساب سے سب سے زیادہ بڑی تعداد مسلمان قیدیوں کی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ہم نے یہاں ایک میٹنگ کی، اس میں آفیسرز آئے ہوئے تھے، تو اس میں نے یہ مشورہ دیا ان کو، میں نے کہا آپ لوگ جو جیل خانہ ہے، جو یہاں پر پریزن ہے، اس کے اندر ایک قیدی پر مجھے جو معلومات ہے، کم و بیش جو معلومات مجھے ہے، ایک قیدی پر سالانہ 24-25 ہزار پاؤنڈ خرچہ ہوتا ہے۔ 24-25 ہزار پاؤنڈ ایک قیدی پر خرچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو پیسے ہیں یہ نوجوانوں پر لگاؤ، ان کی تعلیم پر لگاؤ، مزید لگاؤ، اسکولوں میں لگاؤ، زیادہ اسکولوں کو فنڈ دو، اور ان بچوں کی جناب کیا ہے کردار سازی کرو۔ یہ پیسے جب ان پر لگیں گے تو یہ جیل جانے سے بچ جائیں گے۔ تو بچوں کو بھائی، اور یاد رکھو
بچوں کے پاس دین کی تعلیم ہوگی، بچے مسجد آئیں گے، گناہوں سے بچیں گے، جرم سے بھی بچیں گے۔ جو بچہ مسجد آئے گا سگریٹ تو نہیں پیے گا۔ جس نوجوان نے مسجد میں وضو کیا ہو یا نماز پڑھنے آتا ہو، وضو کر کے مسجد میں آتا ہو، وہ سگریٹ تو نہیں پیے گا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سنے گا، وہ چرس نہیں پیے گا، وہ ہیروئن تو نہیں پیے گا۔ کتنے فائدے ہیں۔ آخرت کا فائدہ تو اپنی جگہ، دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں۔ ہمارے بچے گندی عادتوں سے بچ جائیں گے، ڈرگز سے بچ جائیں گے، مار دھاڑ سے بچ جائیں گے، جیل میں جانے سے بچ جائیں گے۔ ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ نہیں ہوں گے، ماں باپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہوں گے۔ ہم اپنے یہاں، ہمارے یہاں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں یہاں شام کو مدرسہ ہوتا ہے، 200 کے قریب، تقریباً 200 کے قریب کم و بیش بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ، بچیاں بھی پڑھتی ہیں یہاں پہ، قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں یہاں بچے۔ اسکول میں بھی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں بھی اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے یہاں کے بچے حافظ بن گئے، نوجوان علماء بن گئے۔ ہمارے پاس جتنے اساتذہ ہیں وہ یہاں آکسفورڈ ہی کے بچے ہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ہے ان کے پاس، دینی تعلیم بھی ہے ان کے پاس۔ صبح دنیا کا کام کرتے ہیں، شام کو دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات، ہاں لیکن دیکھو بھائی، علم آتا ہے محنت سے۔ ماں باپ بھی محنت کرے، بچے بھی محنت کریں، محنت کریں گے۔ اور یہ جو دین کا علم ہے، آپ یہ نہیں سمجھے یہ جو اتنی کتابیں ہمارے یہاں علماء نے لکھی ہے، یہ بھی جناب ویسے ہی لکھ دی انہوں نے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ علماء نے بڑی محنت کی ہے۔ یہاں جو انگلینڈ میں طلبہ پڑھتے ہیں، یہاں جو مدارس ہیں، یہاں تو بڑی سہولیات ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا انگلینڈ کے اندر، یہاں اسی ہمارے ملک میں انگلینڈ میں، تو میں نے وہاں پوچھا طلبہ سے، آپ یہاں کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک مینیو دیا جاتا ہے، اس میں پورے ہفتے کا جناب کھانا لکھا ہوا ہوتا ہے، آج یہ کھانا ہوگا، کل یہ کھانا ہوگا۔ بہترین ایک جگہ مجھے بتایا ہم 5 اسٹار کھانا دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میں نے کہا جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے، جب میں پڑھتا تھا، جس زمانے میں 80 کی دہائی میں نے پڑھا ہے، اس وقت ہم جب پڑھتے تو مدرسے میں ہمیں تقریباً 8 سال ہم نے پڑھا ہے مدرسے میں، ہر رات کو شام کو جو کھانا ملتا تھا، ہم نے پوری زندگی دال کھائی ہے، وہ بھی پتلی دال پانی والی، کبھی کبھی اس میں کنکر بھی آ جاتا تھا۔ اب تو بڑے مزے طلباء کے، لیکن پہلے جو علماء تھے انہوں نے یہ مزے نہیں کیے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم سے پہلے جو علماء گزرے۔ ایک عالم کا قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ علماء نے کتنی محنت کی ہے، اور عالم ہوتا کون ہے؟ امام سرخسی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فقہ حنفی کے اندر ان کو بہت بڑا امام مانا جاتا ہے۔ یہ جو امام سرخسی تھے، یہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ان کے زمانے میں بادشاہ نے ظالمانہ ٹیکس عوام پر لگا دیے، تو امام سرخسی نے فتویٰ دیا۔ باقی فتوے دینے تو آسان ہے، حکومت کے خلاف فتویٰ دینا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو پھر بھی جمہوری حکومتیں ہیں، اس زمانے میں تو شخصی بادشاہتیں ہوتی تھی، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دینا آسان نہیں ہوتا تھا۔ امام سرخسی نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کے ٹیکس ظالمانہ ہے، اور ان ٹیکسوں کو ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نہیں ادا کریں۔ بادشاہ نے امام سرخسی کو پکڑ کر قید کر دیا اور ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ کنویں کے اندر تقریباً 15 سال وہ قید میں رہے، 15 سال قید میں رہے، صرف اس لیے کہ عوام کو یہ فتویٰ دیا بادشاہ ظالم ہے۔ اب وہ پڑھاتے تھے، قید سے پہلے مسجد میں پڑھاتے تھے۔ ان کے طلبہ وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے استاد جی تو کنویں کے اندر قید ہے، تو وہ کنویں کے پاس آئے، تو استاد جی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم کنویں کے پاس آیا کرو، میں تمہیں روزانہ یہاں سبق پڑھاؤں گا۔ سال ہا سال تک انہوں نے کنویں کے اندر سے اوپر طلبہ کو سبق پڑھایا۔ اور سبق کیسا پڑھایا؟ انہوں نے ایک کتاب لکھوائی اپنے طلبہ کو، اپنے یادداشت اور حافظے سے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ حاکم کی ایک کتاب ہے الکافی،
اس کی شرح انہوں نے لکھوائی. طلبہ اوپر لکھتے تھے اور نیچے سے یہ لکھواتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی وہ کتنی بڑی کتاب انہوں نے زبانی لکھوائی. حافظہ ان کا بڑا تیز تھا. ان کے حافظے کا اندازہ اس سے لگائے, کسی نے امام سرخسی سے کہا کہ امام شافعی نے 300 کاپیاں یاد کی تھی, تو امام سرخسی نے جواب دیا کہ مجھے جتنی کتابیں یاد ہیں امام شافعی کو اس کی زکوٰۃ یاد ہے. زکوٰۃ 40واں حصہ ہوتا ہے, یعنی 40واں حصہ امام شافعی کو یاد ہے جتنی مجھے یاد ہے. وہ کتاب نیچے سے لکھواتے تھے, وہ اوپر لکھتے تھے, اور وہ کتاب اس کا نام مبسوط ہے, فقہ حنفی میں مستند کتاب ہے جو امام سرخسی نے جیل کے قید کے اندر کنویں کے اندر بیٹھ کر طلبہ کو لکھوائی. وہ کتاب اس طرح تیار ہوئی اور اس کتاب کی 30 جلدیں ہیں, 30 جلدیں ہیں. یہ امام سرخسی اتنا بڑا عالم کیسے بنا؟ یہ محنت سے بنا. اور محنت کیسے کی؟ ایک مرتبہ وہ سبق پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم کی آواز نہیں آئی. پوچھا وہ طالب علم کہاں ہے؟ تو دوسرے طالب علم نے کہا وہ وضو کرنے گیا ہے. اور کہا میں وضو کرنے اس لیے نہیں گیا کہ سردی بہت ہے اور پانی ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا پانی ہے, میں وضو کرنے نہیں گیا. اس زمانے میں طالب علم وضو کر کے پڑھنے جاتے تھے. اب بھی الحمدللہ مدارس کے اندر طلبہ وضو کر کے پڑھنے جاتے ہیں. تو وضو کر کے میں وضو کرنے نہیں گیا اس لیے کہ پانی ٹھنڈا ہے. تو امام سرخسی نے کہا ہائے تمہیں شرم نہیں آئی, تم بغیر وضو کے آئے ہو. پھر فرمایا میں بخارا میں پڑھتا تھا اور وہاں پر میرا پیٹ خراب ہو گیا, تو میرے پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی, تو میں بار بار قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا اور پانی وہاں ٹھنڈا تھا, نہر کے پانی سے میں وضو کرتا تھا اور اتنی سردی تھی کہ جب میں واپس آتا تھا تو میری دوات جس سے میں لکھتا تھا وہ دوات سردی کی وجہ سے سیاہی اس کے اندر جامد ہو جاتی تھی. تو میں اس دوات کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا تھا تاکہ میرے بدن کی گرمی سے یہ کچھ حل ہو جائے, تو پھر میں اس سے لکھتا تھا. پھر اللہ نے ان کو امام سرخسی بنایا. انہوں نے ایسی کتاب لکھی جو فقہ حنفی کے اندر مستند ماخذ کے طور پر شمار کی جاتی ہے, اور لکھی بھی کہاں پر؟ قید کے اندر, کنویں کے اندر بیٹھ کر لکھوائی. ایسی محنت کرتے تھے پہلے لوگ. ان کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ کتابیں ہمیں عطا کی ہے, یہ علم ہم تک پہنچا ہے. یہ علماء نے بڑی محنتیں کی ہے بھائی. اس لیے بھائی میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو کرتا ہوں, آپ کے لیے بھی کرتا ہوں. آپ آکسفورڈ میں رہتے ہیں, آپ یہ معلوم کریں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہماری کمیونٹی کے کتنے بچے پڑھتے ہیں, بس یہ معلوم کریں. سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے, آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. ہمارے بچے GCSE سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ ہماری کمیونٹی کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟ دوسری کمیونٹی کے بچے کیوں ڈاکٹر بن رہے ہیں؟ کیا ہاسپٹلز میں آپ نہیں جاتے؟ میں بھی جاتا ہوں, اللہ ہم سب کو بچائے, لیکن جانا تو پڑتا ہے. آپ ایئرپورٹ پر آتے جاتے ہیں, آپ کو وہاں پر جو نان برٹش لوگ ہیں, ہماری طرح ایشین لوگ ہیں, اس میں کون سی کمیونٹی کے لوگ نظر آتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر جو آفیسر بیٹھے ہیں وہ کون نظر آتے ہیں آپ کو؟ ہسپتال میں جائے تو کون نظر آتا ہے آپ کو؟ ہمارے لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ ہمارے بچے کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ اور ہمارے بچے کہاں نظر آتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مسجد لاؤ. جب مسجد آئیں گے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے, وہ دیندار ہوں گے تو ماں باپ کی بھی عزت کریں گے. جب بچہ دیندار ہوگا, باپ بوڑھا ہو جائے گا تو وہ اس کو اولڈ ہوم میں نہیں بھیجے گا, وہ اپنے باپ کے جناب کیا ہے کپڑے بھی بدلے گا, باپ کے جناب کیا ہے منہ بھی صاف کرے گا, باپ کے جناب جوتیاں بھی ٹھیک کرے گا. تو آخرت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے اس میں. جو بچے دیندار ہوں گے, اللہ سے خوف کرتے ہوں گے, وہ آپ کے خادم بنیں گے. اور ایک لطیفہ سا یاد آ گیا مجھے, وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو.
ایک آدمی سے کسی نے پوچھا جی آپ کے بیٹوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی میرا بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ جی فلاں ملک کے اندر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سیٹل ہو گیا ہے۔ دوسرا بیٹا وہ انجینئر بن گیا ہے، جی وہ کہاں پر ہے؟ وہ فلاں ملک میں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سیٹل ہو گیا ہے۔ تیسرا بیٹا جی وہ بڑا بزنس مین ہے، وہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہی نہیں، ہر وقت باہر ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا تمہارے بچے یہ جو جتنے ڈاکٹر انجینئر بن گئے تمہاری تو خدمت نہیں کرتے؟ کہا جی وہ بڑے لوگ ہیں، بڑا بڑا کام کرتے ہیں۔ کہا چوتھا بیٹا؟ کہا جی وہ مولوی بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ کہتے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ میرے ساتھ رہتا ہے، میری خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جوتیاں وہی ٹھیک کرے گا جو دیندار ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اللہ ہمارے بچوں کو دینی علوم بھی دے، دنیاوی علوم بھی دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔